میرے پیارے مسلمانوں، یوم عید بڑی عظمتوں والا و برکتوں والا دن ہوا کرتا ہے، اور عید سے پہلے کے دن یہ بھی بہت ہی عظمتوں والے برکتوں والے دن ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ میرے پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے عید سے پہلے کے دن جو ہوتے ہیں ان کو یوم عاشوراء بولا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے اور فجر کی۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، معلوم ہوا کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو زیادہ اہمیت والی ہو، جو زیادہ عزت اور زیادہ قدر والی ہو، اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عید سے پہلے کی راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ بعض مفسرین کرام کا قول یہی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی 10 راتیں ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، ان دنوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور بہت ہی زیادہ عظمت آئی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، کہا جاتا ہے کہ جو انسان ان دنوں میں زیادہ اعلیٰ ثواب فرماتا ہے، اللہ رب العزت جو ان دنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اور اب وہ عبادت چاہے ذکر و اذکار کی صورت میں ہو یا پھر قیام اللیل کی صورت میں ہو، اگر عبادت ہے تو اللہ رب العزت اور دنوں کے حساب سے ان دنوں میں زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزوں کا بھی اس میں بہت اعلیٰ ثواب ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو انسان ان دنوں میں عید کا دن چھوڑنے کے بعد، تینوں دن عید کے دن چھوڑنے کے بعد 9 تاریخ تک، جو پہلے تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھتا ہے، تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت ہر دن کے روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ کا جو روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے تو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا وہ کفارہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی اتنا اعلیٰ ثواب ہے روزے رکھنے میں اور عبادت کرنے میں۔ ان دنوں میں ہم اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کریں، روزے رکھا کریں۔ میرے پیارے مسلمانوں، اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے، تو جس کا ذکر قرآن کے اندر آئے، جن راتوں کا ذکر قرآن کے اندر آئے، جن دنوں کا ذکر قرآن کے اندر آئے، تو میرے پیارے مسلمانوں وہ دن کتنے عظمتوں والے اور وہ دن کتنی رحمتوں والے ہوتے ہوں گے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، ہم ان دنوں کو ایسے ہی نہ گزارا کریں، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے گزارا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا اور اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوگا۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، یہ دن اتنے عظمتوں والے دن، اور عید کا دن بھی اتنی عظمتوں والا دن ہے۔ ہم لوگ جو ہے عید کا دن گھوم پھر کر ادھر گھومنا ادھر گھومنا گزار دیتے ہیں، جبکہ میرے پیارے مسلمانوں وہ تو اچھی بات ہے، گھومنا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوست و احباب میں جانا چاہیے، لیکن میرے پیارے مسلمانوں کچھ عمل ایسے ہیں جو کسی دن خاص ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا جاتا ہے کہ جو عید کے دن، یعنی عید کے دن جو 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو 300 مرتبہ عید کے دن اس کو پڑھے گا، تو جب وہ دنیا سے جائے گا، جب وہ مرے گا، جب اس کو دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا، جب اس کا انتقال ہوگا، تو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قبر کے اندر 1000 نور داخل فرما دے گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، معلوم ہوا کہ یہ دن بھی کتنے عظمتوں والے دن ہیں، کتنی برکتوں والے دن ہیں۔ تو ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کو خوش کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔